بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا. آج ہمارا لیکچر نمبر 8 ہے. اس سے پہلے جو ہم نے لیکچرز مکمل کر لیے ہیں اس کے اندر میں پھر ریوائز کر دوں کہ ہم نے کیا کچھ کور کر لیا ہے. ہم نے میٹریسز پڑھ لی ہیں, سسٹمز آف لینئر ایکویشنز پڑھ لی ہیں, ڈیٹرمنٹس پڑھ لی ہیں. آج کل ہم ویکٹر اسپیسز کی باتیں کر رہے ہیں. ویکٹر اسپیسز کے اندر بھی یہ آج آپ کا 6th لیکچر ہے. اس کے بعد مشکل سے 2 لیکچرز اور ہوں گے جو ہم نے سارا کچھ کور کرنا تھا ویکٹر اسپیسز کے بارے میں تقریباً مکمل ہو جائے گا. آج یہ ویکٹر اسپیسز کا 6th لیکچر ہے. اس کے اندر ہم نے کیا کچھ ڈسکس کر لیا ہے. اگر آپ ذرا سا اس کو ریوائز کرنا چاہیں تو ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے ویکٹر اسپیسز ڈیفائن کی تھیں, اس کے بعد سب اسپیسز ڈیفائن کی تھیں, اس کے بعد ہم نے لینئر ڈیپینڈنس لینئر انڈیپینڈنس ڈیفائن کیا تھا, اس کے بعد بیسز ڈیفائن کی تھی, پھر اس کے بعد ہم نے کوآرڈینیٹ سسٹم کی بات کی تھی, پھر ہم نے نل اسپیسز کی بات کی تھی اور اسی کے طریقے سے کالم اسپیس کی بھی بات کی تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی. لاسٹ ٹائم جب ہم ڈسکس کر رہے تھے ڈائمینشن کی بات کر رہے تھے, ڈائمینشن آف اینی ویکٹر اسپیس وی. پھر اس کے بعد آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک بڑا امپورٹنٹ اور اہم ہے, رینک کے بارے میں. یہ رینک ہم نے پہلے بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. کس وقت ڈسکس کیا تھا؟ جس وقت ہم نے میٹریسز آپ کو بتائی تھی, میٹریسز کے بارے میں کچھ انٹروڈیوس کیا تھا. پہلے لیکچر میں بھی میں نے بتایا تھا اور اس کے بعد شاید دوسرے لیکچر میں بھی بتایا تھا, اور اس کے بعد جس وقت میٹریسز پڑھ رہے تھے تو رینک کی بات کی تھی. رینک کیا ہوتا ہے اس وقت میں نے بتایا تھا, جس وقت ہم رو آپریشنز کر رہے تھے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک میٹرکس دی ہوئی ہے اس کے اندر آپ رو آپریشن کرتے جائیں, اس کو ریڈیوس ایچلون فارم میں ٹرانسفارم کریں تو جتنی بھی آپ کے پاس نان زیرو روز بچ جاتی ہیں وہ اس کا رینک لاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک میٹرکس دی ہوئی ہے اس کو آپ نے ٹرانسفارم کر دیا رو ریڈیوس ایچلون فارم کے اندر, تو نمبر آف نان زیرو روز ول گیو یو دا رینک آف دیٹ میٹرکس. یہ اس وقت ہم نے بات چیت کی تھی جس وقت ہمارے پاس میٹریسز کی نالج بڑی محدود تھی, بڑی کم تھی, لیکن ہم نے میٹریسز کے بارے میں کافی چیزیں پڑھ لی ہیں, ویکٹر اسپیسز کے بارے میں پڑھ لیا ہے, ٹریٹمنٹ تھوڑا سا ہمارا ایڈوانس ہو گیا ہے. تو یہاں ہم رینک کو ایک ذرا ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں پڑھیں گے. یہ جیسے میں نے بتایا کہ رینک کا زیادہ تر تعلق میٹریسز کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ میٹریسز اور ویکٹر اسپیسز میں بڑا گہرا تعلق ہے. اسی طریقے سے میٹریسز کے اندر اور ڈیٹرمنٹس کے اندر بھی بڑا گہرا تعلق ہے. اسی طریقے سے روز کے اندر اور کالم کے اندر بڑا گہرا تعلق ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں ہم نے اسٹڈی کر لی ہیں. تو یہاں پہ جو ہم زیادہ تر بات چیت کریں گے وہ روز کی بات کریں گے. کالم اسپیس کی ہم نے بات کر لی تھی, ہم نے نل اسپیسز کی بات کر لی تھی. یہاں پر جو زیادہ ڈسکشن ہوگی وہ رو اسپیسز کی ہوگی. تو جناب کاپی پینسل سنبھال لیں. آج بھی اسی طریقے سے ایز یوزل جو ہم ویکٹر اسپیسز میں کرتے آ رہے ہیں کہ ڈیفینیشنز ہیں, ڈیفینیشن کے ساتھ ساتھ کچھ تھیورمس ہیں, اس کے بعد کچھ ایگزامپلس ہیں. آج کی ایگزامپل زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی کیونکہ اس میں میکینیکل چیزیں زیادہ انوالوڈ ہیں. میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ میتھمیٹیکل جو میکینیکل ہوتا ہے نا وہ کرنے والا ہوتا ہے, وہ آدمی کو آسان لگتا ہے کیونکہ اس میں ایک طریقے کا بتایا, فارمولا لگایا, سوال کر لیا, سہل ہوتا ہے, آسان ہوتا ہے. لیکن جو کانسیپٹ کی باتیں ہوتی ہیں وہ ذرا سی مشکل ہوتی ہیں. لیکن ایک دفعہ جب وہ چیزیں سمجھ میں آ جائے تو اس کا کچھ مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. آپ دیکھیں, اگر آپ مثال کے طور سے کہ جب کرکٹ کھیلتے ہیں, کرکٹ کے اندر جب آپ ٹینس کی گیند سے کھیلتے ہیں تو اس کی کچھ مزہ اور ہوتا ہے. لیکن جس وقت آپ کو کاک کی گیند سے یعنی پراپر کرکٹ کی بال سے کھیلنے کا مزہ آ جائے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اگر اچھے بلے سے آپ ٹینس کی بال سے کھیلیں گے تو مزہ نہیں آئے گا, اس کے لیے وہی پراپرلی ریڈ یا وائٹ بال کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے جس وقت یہ میتھمیٹکس کے اندر ایبسٹریکٹ چیزیں جو کہ بیسک میتھمیٹکس ہے وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں, یعنی تھیورم کلیئر ہو جائیں, ڈیفینیشنز کلیئر ہو جائیں, تو پھر آگے بڑھنے کا مزہ آتا ہے. اور یہ جو آپ کیلکولیشن کرتے ہیں, میکینیکل میتھمیٹکس کرتے ہیں, یہ اسی وقت استعمال ہوتی ہے جبکہ تھیورم اور آپ کے پاس ڈیفینیشن یا کانسیپٹ جو ہوتے ہیں وہ کلیئر ہوتے ہیں. تو جناب آگے چلتے ہیں, اپنے فارمل میتھمیٹکس کی طرف آتے ہیں اور اپنی ڈیفینیشنز کو شروع کرتے ہیں. پہلی ڈیفینیشن یہاں پہ دی ہوئی ہے رو اسپیس کی. اب یہ رو اسپیس کیا ہے اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں. دی رو اسپیس اف اے از این ایم بائی این میٹرکس. تو اسٹارٹ کرتے ہیں وہیں میٹرکس سے کہ کوئی میٹرکس دی ہوئی ہے آپ کو, اس کا آرڈر ایم بائی این ہے, ایم روز ہیں اور این کالمز ہیں. Each row of A has n entries and thus can be identified with a vector in Rn. ٹھیک ہے نا جی. Each row of A, کوئی بھی آپ کے پاس A دی ہوئی has n entries and thus can be identified with the vectors in Rn. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ کے پاس ریئل اسپیس ان n ڈائمینشن جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. The set of all linear combinations of the row vectors, غور سے سن لیں, the set of all linear combinations of the row vectors is called the row space of A and is denoted by row A. یعنی رو اے اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں اور
کیا کہتے ہیں اس کو؟ The set of all linear combinations of the row vectors is called the row space of the matrix which is given matrix A. ایک دفعہ پھر اس کو پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ فنڈامنٹل ڈیفینیشن ہے, بہت بار بار آتی جائے گی. If A is an m by n matrix, each row of A has n entries and thus can be identified with a vector in Rn. The set of all linear combination of the row vectors is called the row space of A and is denoted by row A. ٹھیک ہے, اس کو آگے فردر ایلیبوریٹ کریں, آگے فردر ایکسپینڈ کریں. ایچ رو ہیز n انٹریز, سو رو اے از اے سب اسپیس آف آر این. ٹھیک ہے نا, اس کے اندر کتنی ہے؟ n انٹریز ہے. تو ایچ رو, سو رو اے از اے سب اسپیس آف آر این. Since the rows of A are identified with the columns of AT, we could also write column AT in place of row A. یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ یہ جو میں نے ابھی آپ کو بات کی ہے کہ رو اے از اکول ٹو کالم آف اے ٹرانسپوز, اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی میٹرکس اے ایم بائی این دی ہوئی ہے, اس کے اندر ایم روز اور این کالمز ہیں, تو اس کا ہم ٹرانسپوز معلوم کرتے ہیں, روز کو کالم میں چینج کرتے ہیں اور کالم کو ہم روز میں چینج کر سکتے ہیں. تو رو یا رو آف اے, ٹھیک ہے نا, یا جو روز آف اے ہیں از دا سیم تھنگ ایز کالم آف اے ٹرانسپوز. وہی انٹریز ہوں گی, وہی چیزیں ہوں گی. ٹھیک بات ہے نا, کہ اگر آپ کے پاس اس طرح سے میٹرکس دی ہوئی ہے ایم بائی این اور اس کو ہم کریں گے تو پہلے جو روز تھی اب کالم بن گئی, تو وہ کالم کی وہی انٹریز آئیں گی. کالم آف اے ٹرانسپوز اکول ٹو رو آف اے. تو جناب دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھ لیں. ایچ رو ہیز n انٹریز, سو رو اے از اے سب اسپیس آف آر این. Since the rows of A are identified with the columns of A transpose, we could also write column A transpose in place of row A. یعنی کہ دونوں چیزیں لکھ سکتے ہیں, رو اے یا کالم آف اے ٹرانسپوز. اب ہمارے پاس یہ جو ایگزامپل ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس, دیکھیں اس پہ میٹرکس اے لکھی ہوئی ہے, -2 -5 8 0 -17. یہ فرسٹ رو ہے ہمارے پاس. سیکنڈ رو ہے ہمارے پاس 1 3 -5 1 5. تھرڈ رو ہے ہمارے پاس 3 11 -19 7 and 1. اینڈ دا فورتھ رو از 1 7 -13 5 -3. اب جو میں نے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لکھا ہے یہی R1 R2 R3 اور R4 کو اسی فارم میں لکھا ہے, یعنی کہ یہ فرسٹ رو, سیکنڈ رو, تھرڈ رو اور فورتھ رو. دی رو اسپیس آف اے از سب اسپیس آف R5 اسپینڈ بائی R1 R2 R3 R4. کیونکہ اس کے اندر 4 روز ہیں, 5 کالمز ہیں, تو اس لیے ہم نے کہا دا رو اسپیس آف اے از اے سب اسپیس آف R5. ٹھیک ہے نا, 5 ڈائمینشنل میں, اسپینڈ بائی R1 R2 R3 R4. تو آپ کے پاس وہ جو سیٹ ہوگا, سیٹ آف لینئر کمبینیشن, وہ R1 R2 R3 R4 ہوگا. اب یہ جو چیز ہے نا, یہ ہمارے پاس پچھلے جو لیکچرز ہے اس کے ساتھ آتی ہے, وہیں سے ہم اس کو ڈرائیو کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس ایک تھیورم ہے. اب یہ تھیورم ذرا دیکھ لیں. اس تھیورم کو پڑھنے سے پہلے میں نے کہا یہ چیز کلیریفائی کر دوں. یہاں پہ میں نے R1 R2 R3 جو دیکھا آپ نے روز میں لکھا ہوا ہے, یعنی جو انٹریز ہیں وہاں پہ اے بی سی ڈی اس طرح سے لکھی ہوئی ہے. نارملی جب ہم رو ویکٹرز کی یا کالم ویکٹرز کی بات کرتے ہیں تو ہم اس طرح سے لکھا کرتے ہیں, یعنی R1 جو ہم لکھا کرتے تھے وہ اس طرح سے لکھتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ ہم روز کی بات کر رہے ہیں تو اس بیٹر کہ ہم ہارزنٹلی لکھ لیں, لیکن اگر آپ ورٹیکلی لکھنا چاہیں تو بھی ورٹیکلی لکھ لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ ایک نوٹیشن ہے, ریپرزنٹیشن ہے, جو بھی کنونشن آپ فالو کرنا چاہیں فالو کر لیں. لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ جب رو کی بات کریں تو ہارزنٹل بات کریں, کالم ویکٹر کی بات کریں تو یوں ورٹیکل کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کالم ویکٹر اگر آپ کے پاس کوئی اے دیا ہوا ہے, کالم ویکٹر کی میں بات کر رہا ہوں, تو اس کے اندر A1 A2 A3 اس طرح سے ہوتا ہے. اور رو ویکٹر اگر آپ کے پاس کوئی R دیا ہوا ہے تو R1 R2 R3 R4 ہوگا. ٹھیک ہے. تو جناب واپس آتے ہیں اپنے تھیورم کی طرف. جی یہ تھیورم دیکھتے ہیں. یہ ہمارا تھیورم کیا کہتا ہے, if two matrices A and B are row equivalent, یعنی کہ they are row equivalent. رو equivalent کیا ہوتا ہے, اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس A دی ہوئی ہے, اس میں کچھ رو آپریشن کریں تو آپ کے پاس دوسری میٹرکس بنتی ہے B, تو ان دونوں میٹریسز کو کیا کہتے ہیں, رو ایکویلنٹ کہتے ہیں. If two matrices A and B are row equivalent, then their row spaces are the same. یعنی کہ دونوں کی رو اسپیسز جو ہوں گی وہ سیم ہوں گی, ہونی بھی چاہیے. If B is in echelon form, the non-zero rows of B form a basis for the row space of A as well as B. ٹھیک ہے. تو یعنی اس کو پھر پڑھ لیتے ہیں جو سیکنڈ پارٹ ہے. If B is in echelon form, the non-zero rows of B, یہ دیکھیں نان زیرو روز کی بات شروع ہو گئی ہے. If B is an echelon form, the non-zero rows of B form a basis for the row space of A as well as B. جو چیز A کے لیے ہے وہی ہم B کے لیے بھی کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ دونوں رو ایکویلنٹ میٹریسز ہیں. ٹھیک ہے. اس کا پروف بھی کراتے ہیں. پہلے اس کو
آگے دوسرا تھیورم دیکھ لیں. یہ تھیورم ہے آپ کے پاس, if A and B are row equivalent matrices, ٹھیک ہے نا, A and B once again they are row equivalent matrices, then a given set of column vectors of A is linearly independent if and only if the corresponding column vectors of B are linearly independent. یعنی اے اور بی دو میٹریسز کی بات کر رہی ہیں کہ اگر اے میٹرکس میں ایک چیز ہے تو بی میں کیا. میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ یہاں کیا کر رہے ہیں, وہی میٹرکس ہے, اس کے اندر رو آپریشن استعمال کریں گے, آخر میں لے کے جائیں گے نمبر آف نان زیرو روز. تو اب یہ ساری کی ساری ہم تھیریز جو ہے نا بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس ہے if A and B are row equivalent matrices, then a given set of column vectors of A, کوئی بھی ہے آپ کے پاس set of column vectors of A is linearly independent if and only if the corresponding column vectors of B are linearly independent. ٹھیک بات ہے. اس کا سیکنڈ کمپونیٹ, سیکنڈ پارٹ وہ کیا ہے, a given set of column vectors of A forms a basis for the column space of A if and only if the corresponding column vectors of B forms a basis for the column space of B. اب یہ جو تقریر یہاں لکھی ہے, یعنی جو تھیورم لکھا ہوا ہے, یعنی یہ جو انگریزی لکھی ہوئی ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کو ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کریں میتھمیٹکس کے اندر. کیا کہتا ہے, اے گیون سیٹ آف کالم ویکٹرز آف اے, کوئی آپ کے پاس کالم کا کوئی ایک سیٹ دیا ہوا ہے, فارمز اے بیسس فار دا کالم اسپیس آف اے. کس وقت یہ فارم کرے گا, وین اف اینڈ اونلی اف دی کورسپونڈنگ کالم ویکٹر آف بی فارمز اے بیسس فار دا کالم اسپیس آف بی. اگر بی کرے گا تو پھر کورسپونڈنگلی اے بھی کرے گا, ٹھیک ہے نا. یہ بی کرے گا تو یہ اے کرے گا, یعنی وائس ورسا ہے, اف اینڈ اونلی اف ہے, دونوں کنڈیشن اس کے اندر ہولڈ کرنی چاہیے. یہ کس کے لیے کنڈیشنز ہیں, یہ ہمارے پاس رو ایکولنٹ میٹریسز کے اندر ہے, جس کے اندر اے اور بی جو دونوں ہیں آپ کے پاس رو ایکولنٹ میٹریسز دی ہوئی ہیں. یہ جو میں نے دو تھیورمس آپ کو بتائے ہیں, اس کے پروفز بھی ہیں اور بڑے آسان اسٹریٹ فارورڈ سے پروو ہیں, وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کسی وقت. لیکن اس وقت ہم نے تھوڑی سی اسٹیٹمنٹ بتا دی ہیں تاکہ ہمارے یہاں پر یہ چیزیں کام آ جائیں. جیسے میں نے بتایا کہ تھیورم ہم کو مدد کرتے ہیں ہماری کیلکولیشن کرنے کے اندر, ہماری مینیپولیشن کرنے کے اندر, ہماری جس وقت یہ ہم آپریشن استعمال کرتے ہیں یا آپریشن کرتے ہیں کسی میٹریسز کے اندر یا ڈیٹرمنٹس کے اندر یا کہیں پر بھی, تو یہ ہمارے لیے بڑے مددگار ثابت ہوتے ہیں. جناب اپنی میتھمیٹکس کو آگے بڑھائیے. میتھمیٹکس کے اندر یہ ایگزامپل نمبر 2 ہے. ایگزامپل نمبر 1 ہم نے دیکھ لی تھی, جس کے اندر ہم نے رو اسپیس کی بات کی تھی, روز کی بات کی تھی. تو یہاں پر ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 2 کیا ہے, وی ہیو ٹو فائنڈ دا بیسز فار دا رو اینڈ کالم اسپیسز آف اے. اے ہمارے پاس یہ دی ہوئی ہے, کیا ہے, اس کو دوبارہ سے پڑھ لیں. ایگزامپل نمبر 2, وی ہیو ٹو فائنڈ دا بیسز فار دا رو اینڈ کالم اسپیسز آف دس گیون میٹرکس اے. یہ میٹرکس اے دی ہوئی ہے, اس کے اندر آپ نے اس کے رو اینڈ کالم اسپیسز معلوم کرنے ہیں. کریں, خود کر لیں گے یا میں کروں؟ چلے میں کرتا ہوں, آپ کی اسکرین پہ آئے گی, اس کو دیکھیے جی. اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ میٹرکس لیں, ہماری میٹرکس کیا ہے, 1 -3 4 -2 5 4 2 -6 9 -1 8 2 2 -6 9 -1 9 7 -1 3 -4 2 -5 -4. اب اس کو کیا کرنا ہے, ہم نے رو آپریشن استعمال کرنی ہے, اور رو آپریشن کرنے کے بعد الٹیمیٹلی اس کو رو ایشیلون فارم یا ریڈیوس ایشیلون فارم میں لانے کی کوشش کرنی ہے. پہلے ایسا کرتے ہیں اس کو کہ ہم ایشیلون فارم میں لے کے آتے ہیں. اس کے اندر کیا کریں, آپ آپریشن کریں. جو فرسٹ کالم کا فرسٹ ایلیمنٹ وہ تو ٹھیک ہے, لیکن فرسٹ کالم کے سیکنڈ ایلیمنٹ کو 0 بنائے. اسی طرح سے فرسٹ کالم کے تھرڈ ایلیمنٹ کو بھی آپ 0 بنائیں, اور فرسٹ کالم کے چوتھے ایلیمنٹ کو بھی آپ 0 بنائیں. یعنی 2 2 -1 جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے 0 0 0 بنانا ہے. کیا کریں گے آپریشن, پہلی آپریشن یہ ہے کہ رو فرسٹ کو یعنی R1 کو آپ -2 سے ملٹیپلائی کریں اور اس کو R2 میں ایڈ کر دیں. سیکنڈ اسٹیج میں R1 کو پھر آپ -2 سے ملٹیپلائی کر کے R3 میں ایڈ کر دیں, اور تھرڈ اسٹیج میں آپ کیا کریں, R1 کو R4 میں ایڈ کر دیں. تو آپ کے پاس ماڈیفائڈ میٹرکس جو بنے گی وہ کیا بنے گی, with these three operations the modified matrix is 1 -3 4 -2 5 4. یہ پہلی رو ہے. the second row will be 0 0 1 3 -2 -6, and the third row will be 0 0 1 3 -1 -1, and the last row is, which is the fourth row,
0 0 0 0 0 0, یعنی کہ سارے ایلیمنٹس جو ہیں وہ 0 ہیں. اس کے بعد پھر کیا کریں گے آپ کوشش کریں کہ دیکھیں فرسٹ رو تو ٹھیک ہے, سیکنڈ رو بھی آپ کے پاس فرسٹ نان زیرو ایلیمنٹ جو ہے 1 ہے, لیکن اس کالم کے اندر یعنی کہ تھرڈ کالم کے اندر 1 کے نیچے سارے 0 ہونے چاہیے. تو ہم کیا کہیں گے, تھرڈ کالم کا تھرڈ ایلیمنٹ بھی 0 بنانا ہے. وہ کیسے بنائیں گے, ہم سیکنڈ رو کو -1 سے, یہ سیکنڈ رو اب نئی ماڈیفائڈ میٹرکس کی ہے, اس کو -1 سے ملٹیپلائی کریں گے اور تھرڈ رو کے اندر ایڈ کر دیں گے. تو ہمارے پاس ماڈیفائڈ میٹرکس کیا بن گئی, 1 -3 4 -2 5 4, 0 0 1 3 -2 -6, 0 0 0 0 1 5, and last row is 0 0 0 0 0 0. تو یہ جناب آپ کے پاس رو ایشلون فارم آف اے آ گئی. اس کو ہم آر میٹرکس کہہ لیں, کچھ میٹرکس کہہ لیں, جو بھی ہے. اگر ہم اب اس میں تھیورم نمبر 1 استعمال کریں, ٹھیک ہے نا, یوزنگ تھیورم نمبر 1 جو ابھی ہم نے کیا ہے, دی نان زیرو ویکٹرز آف آر فارم اے بیسس فار دا رو اسپیس آف آر اینڈ ہینس فارم بیسس فار دا رو اسپیس آف اے. کیونکہ یہ رو ایکولنٹ ہے نا, رو ایکولنٹ میٹریسز اے اینڈ بی, یہاں پر اے اور آر ہیں. سو دیز بیسس ویکٹرز آر نمبر 1 R1 is equal to 1 -3 4 -2 5 4, R2 is equal to 0 0 1 3 -2 -6, R3 is equal to 0 0 0 0 1 5. اب ہمارے پاس کیا ہے, if we see that if we keep in mind that A and R may have different column spaces, we cannot find a basis for a column space of A directly from the column vectors of R. However, it follows from the theorem 2b that if we can find a set of column vectors of R that forms a basis for the column space of R, then the corresponding column vectors of A will form a basis for the column space of A. ٹھیک ہے, یہاں پر اب آگے چلتے ہیں. کون سا ہے, the first, third and the fifth columns of R contains the leading ones of the row vectors. So C1 dash is equal to 1 0 0 0, C3 dash is equal to 4 1 0 0, and C5 dash is equal to 5 -2 1 0. Now these three form a basis for the column space of R. Thus the corresponding column vectors of A, which were C1 that is equal to 1 2 2 -1, C3 which is column vector 4 9 9 -4, C5 which is a column vector 5 8 9 -5, form a basis for the column space of A. تو جناب ہم نے یہ چیزیں یہاں سے کیلکولیٹ کر لی ہیں. کیا کیلکولیٹ کر لیا, کالم اسپیس آف اے. یہ جو ہم نے 3 بیسز نکالے کالم اسپیس آف اے کے, دیٹ از C1 is equal to 1 2 2 -1, C3 4 9 9 -4, C5 that is equal to 5 8 9 -5. These 3 column vectors form a basis for the column space of A. اے ہمارے پاس کیا تھا, ایک میٹرکس تھی جو کہ ایگزامپل نمبر 2 میں اوپر دی ہوئی ہے, جو آپ کے پاس اب آئی ہے. دیٹ از A is equal to 1 -3 4 -2 5 4, 2 -6 9 -1 8 2, 2 -6 9 -1 9 7, -1 3 -4 2 -5 -4. اب اس ایگزامپل میں جو ایگزامپل نمبر 2 آپ کے پاس دی ہوئی تھی, اس کے اندر ہم نے کیا کیا تھا, ایک میٹرکس لی ہے, اس کے بعد اس کے ہم نے رو ایشلون فارم معلوم کرنے کی کوشش کی ہے. کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس 0 آ جائیں, رو آپریشن استعمال کریں. اور رو آپریشن استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ, فرسٹ رو کا فرسٹ ایلیمنٹ ہمارے پاس 1 ہونا چاہیے, یا فرسٹ نان زیرو ایلیمنٹ ان دا فرسٹ رو شوڈ بی اکول ٹو 1. اور اسی طریقے سے ہمارے پاس سیکنڈ رو میں, تھرڈ رو میں اور فورتھ رو میں ہم نے 0 زیادہ سے لانے کی کوشش کی ہے. اس کو رو ایشلون فارم میں بنایا ہے, اور ہم نے دیکھا تھا کہ شاید آخری جو ہمارے پاس رو ہے وہ 0 ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ہم نے کالم کے اندر دیکھا کہ لیڈنگ ایلیمنٹ اس میں کیا ہے, کیا 1 ہے یا نہیں ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. اس طریقے سے ہم نے کالم اور رو کے بھی یہ چیزیں کیلکولیٹ کر لی ہیں. یہ ہم نے کیا چیز معلوم کی ہے, وی ہیو فاؤنڈ دی بیسس فار دی روز اینڈ کالم اسپیسز آف دا میٹرکس اے. یعنی میٹرکس اے ہے, اس کے بعد اس کی روز ہے, اس کی کالمز ہیں, اس کی ہم نے بیسس معلوم کی ہیں.
یہ ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 3 ہے. اس میں کیا کرنا ہے؟ فائنڈ بیسز فار دا اسپیس اسپینڈ بائی دی ویکٹرز V1 V2 V3 V4. یہ ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 3 ہے جس کے اندر 4 آپ کے پاس ویکٹرز دیے ہوئے ہیں V1 V2 V3 V4. آپ کیا کریں گے؟ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ اس کے کئی طریقہ کار ہیں. اب یہ V1 V2 V3 V4 جو ہے ہمارے پاس یہ روز ہیں. ٹھیک ہے، ہم ایک میٹرکس بنائیں گے جس کے اندر 4 روز ہوں گی اور 5 کالمز ہوں گی. ٹھیک ہے نا، 4 روز اینڈ 5 کالمز. اور اس میں پھر کیا کریں گے؟ وہی چیزیں دوبارہ سے کرتے چلے جائیں گے جس کے اندر ہم نے رو آپریشن استعمال کرنی ہے اور الٹیمیٹلی ہمارے پاس ایک رو ریڈیوس ایچلون فارم میں آ جائے گی. اور اس کے بعد وہاں سے ہم چیک کر سکتے ہیں، وہاں سے ہم کیا معلوم کر سکتے ہیں؟ بیسز معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز کیلکولیٹ کر لیں گے آپ، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا. وہی رو ایچلون فارم معلوم کرنا ہے اور اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. اگر کوئی پرابلم ہے اور ڈاؤٹ ہو تو آپ کیا کیجیے گا؟ نوٹس کو کنسلٹ کر لیجیے گا. بائی دی وے، آپ نے کبھی جب ہم چیزیں کر رہے ہیں، اب اس لیکچر پہ پہنچ گئے ہیں، ہم نے 24 لیکچرز مکمل کر لیے ہیں، 25ویں پہ بات آ گئی ہے، تو کیا آپ نے انٹرنیٹ پہ یہ ڈیوڈ سی لے کی جو کتاب ہے اس کے چیپٹرز بھی موجود ہیں، اس کی ٹرانسپیرنسیز بھی موجود ہیں، اس کی ایکسرسائزز بھی موجود ہیں، کیا آپ نے دیکھی ہیں؟ اگر نہیں دیکھی تو آج ضرور دیکھیے گا. اس کو ویب سائٹ پہ جائیے گا اور وہاں پہ دیکھیے گا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں کتنی مختلف ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں. اسے کمپیئر کریے گا. ہو سکتا ہے کچھ ایک آدھ چیز میں نے چھوڑ دی ہو یا روانی میں یاد نہیں رہی ہو اور میں نے پریزیوم کیا میں نے بتا دی ہیں اور میں نے نہیں بتائی ہوں، تو وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، میں بھی کوشش کروں گا کہ میں آج جا کے دیکھوں اور اپنے نوٹس کو کمپیئر کرنے کی کوشش کروں. تو جناب واپس آتے ہیں ایگزامپل نمبر 4 پہ. وہ کیا ہے؟ فائنڈ اے بیسز فار دی رو اسپیس آف اے. اب کس کی بات کر رہے ہیں ہم؟ رو اسپیس آف اے consisting entirely of row vectors from A where A is given by this matrix. سوال کو پڑھ لیں. سوال کو پڑھ لینے سے اگر سوال سمجھ میں آ جائے تو جواب مشکل نہیں ہوا کرتا ہے، لیکن جب سوال سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پھر ہم ادھر ادھر کوشش کرتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں. سوال کلیئر ہونا چاہیے، اور سوال اس وقت کلیئر ہوتا ہے جب آپ بڑے پیس آف مائنڈ کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ پڑھیں گے. Now example number 4 is you have to find a basis for the row space of A. یہ خیال رکھیں کہ پچھلی جو ایگزامپل تھی اس میں ہم کیا بات کر رہے تھے؟ فائنڈ دی بیسز فار دی اسپیس اسپینڈ بائی دا ویکٹرس. یہ چیز اسپیس ڈفرنٹ ہے، اور جو اس ایگزامپل کے اندر کر رہے ہیں فائنڈ دی بیسز فار دی رو اسپیس آف اے کنسسٹنگ انٹائرلی آف رو ویکٹرس فرام اے ویئر اے از دس ون. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے اندر رو پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے اور اس کو سالو کرنا ہے. میں ٹرائی کرتا ہوں اور میں کرتا ہوں آپ کے لیے، آپ اس کو دیکھیے اور ساتھ ساتھ کر لیں تو ذرا اچھا ہو جائے گا. آپ کی اسکرین پہ اب آئے گی. جی، ہمارا سولوشن کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہم ٹرانسپوز کرتے ہیں. میٹرکس اے کو اے ٹرانسپوز لیتے ہیں، ہمارے پاس بن جائے گا 1 2 0 2 -2 -5 5 6 0 -3 15 18 0 -2 10 8 3 6 0 6. ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے فرسٹ رو کا فرسٹ ایلیمنٹ تو ہمارے پاس 1 ہے، اور فرسٹ کالم کے اندر اس 1 کے نیچے جتنے بھی ہے سب کو 0 بناتے ہیں. یعنی فرسٹ ایلیمنٹ آف سیکنڈ رو شوڈ بی 0، فرسٹ ایلیمنٹ آف تھرڈ رو شوڈ بی 0، فرسٹ ایلیمنٹ آف فورتھ رو شوڈ بی 0، اینڈ سملرلی فرسٹ ایلیمنٹ آف ففتھ رو شوڈ بی 0. کیا کریں گے؟ اس کے اندر صرف 2 آپریشن کرتے ہیں کہ فرسٹ رو کو 2 سے ملٹیپلائی کر کے سیکنڈ رو میں ایڈ کر دیں، دیٹ از 2r1 + r2، اینڈ سملرلی -3 ٹائمس r1 + r5. تو آپ کے پاس میٹرکس جو بچے گی یا بنے گی وہ کیا ہوگی؟ 1 2 0 2 0 -1 5 10 0 -3 15 18 0 -2 10 8. I repeat this fourth row 0 -2 10 8 and the last row is 0 0 0 0. ٹھیک ہے، پھر ایسا کریں کہ آپ اس کو فردر ریڈیوس کریں ریڈیوس ایچلون فارم کے اندر. کیسے کریں گے؟ سیکنڈ اسٹیپ کے اندر سیکنڈ رو کو آپ -1 سے ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کے پاس جو سیکنڈ ایلیمنٹ سیکنڈ رو کا ہے وہ +1 ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب کیا کریں؟ آپ ایک اور اسٹیپ کریں. ایک اسٹیپ کے اندر سیکنڈ کالم کے اندر 1 کے نیچے جو -3 ہے اس کو 0 بنائیں،
سیکنڈ کالم میں 1 کے نیچے یہ آپ کے پاس -2 ہے, فورتھ رو میں اس کو بھی 0 بنائیں. کیسے کریں گے؟ 3 times R2 plus R3 and 2 times R2 plus R4. تو ہمارے پاس جناب ماڈیفائڈ میٹرکس بن گئی 1 2 0 2 0 1 -5 -10 0 0 0 -12 0 0 0 -12 and 0 0 0 0. اب ایسا کریں کہ آپ کے پاس تھرڈ رو کا جو فورتھ ایلیمنٹ ہے ہمارے پاس -12 ہے, یہاں ہمارے پاس 1 آنا چاہیے, تو ہم کیا کریں گے؟ تھرڈ رو کو 12 سے یعنی -12 سے ڈیوائڈ کر لیں گے, اور ان ادر ورڈس -1/12 سے تھرڈ رو کو ملٹیپلائی کر لیں گے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں ہمارے پاس فورتھ رو کا فورتھ ایلیمنٹ جو ہے وہ -12 ہے, اس کو ہم 0 کرنے کی کوشش کریں گے. وہ بڑی آسانی سے ہو جائے گا کہ اگر ہم تھرڈ رو کو جو ماڈیفائڈ تھرڈ رو بنی ہے اس کو کیا کریں 12 سے ملٹیپلائی کریں اور R4 میں ایڈ کر دیں. واٹ آئی ہیو ڈن 2 steps ٹوگیدر. دا فرسٹ اسٹیپ واز -1/12 R3. تو آپ کے پاس جو میٹرکس بنی وہ کیا بنے گی 1 2 0 2 0 1 -5 -10 0 0 0 1 0 0 0 -12 and 0 0 0 0. Then in the next step what I said 12 R3 plus R4, that will give us 1 2 0 2 0 1 -5 -10 0 0 0 1, and the fourth row is 0 0 0 0 and fifth row is 0 0 0 0. تو یہ آپ کے پاس جناب ریڈیوس ایچلون فارم آ گئی. The first, second and fourth column contains the leading ones, so the corresponding columns vectors in AT form a basis for the column space of AT. These are C1, first column, which is 1 -2 0 0 3. C2 is equal to 2 -5 -3 -2 6, and C4 is 2 6 18 8 6. Now transposing again and adjusting the notation appropriately, we get R1 is equal to 1 -2 0 0 3, R2 is equal to 2 -5 -3 -2 6, and R4 as 2 6 18 8 6. I read it once again. R1 is equal to 1 -2 0 0 3, R2 is 2 -5 -3 -2 6, R4 is 2 6 18 8 6 for the row space of A. ٹھیک ہے, یہ جو ہم نے 4 ایگزامپلس کی اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو ہم نے اس میں کوئی خاص نئی چیز نہیں کی ہے, وہی رو آپریشنز کرتے آئے ہیں, اور اس کے اندر بعد میں ہم نے ان کو بتا دیا ہے کہ ہماری بیسس وغیرہ کیا ہیں. ہمارے پاس 3 اہم چیزیں ہیں یہاں پر, ایک رو اے کالم اے آف نل اے, یعنی رو اسپیس کالم اسپیس آف نل اسپیس. اب جو نیکسٹ ایگزامپل ہم کرنے والے ہیں ان میں یہی تینوں چیزیں جو ہیں آئیں گی, ان تینوں چیزوں کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. جی ایگزامپل نمبر 5 ہے, فائنڈ بیسس فار دی رو اسپیس, دی کالم اسپیس اینڈ دا نل اسپیس آف دا میٹرکس. تو ہمارے پاس میٹرکس اے جو دی ہوئی ہے اس کے ہم نے کیا کرنا ہے, بیسس معلوم کرنی کس کی, رو اسپیس کی, کالم اسپیس کی اور نل اسپیس کی. کیا کریں گے, پہلی چیز وہی کہ اس کو رو ریڈیوس کرتے جائیں گے, الٹیمیٹلی ایشلون فارم بن جائے گی, اور ایشلون فارم بننے کے بعد وہاں سے ہم دیکھ لیں گے کہ ہمارے پاس نان زیرو روز کتنی ہیں, کالمس کتنی ہیں, اس کے اندر لیڈنگ ونس کتنے ہیں, اور وہی فارمولے ہم لگائیں گے جو ہم پہلے ابھی تک پڑھتے آئے ہیں. ذرا دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ تاکہ یہ چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائے, رواں ہو جائے, آپ کی اسکرین پر اب آئیں گی. ٹو فائنڈ دا بیسس فار دا رو اسپیس اینڈ دا کالم اسپیس, فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو رو ریڈیوس اے ٹو این ایشلون فارم. یہ میں اسکرپ کرتا ہوں, چھوڑتا ہوں, آپ خود کر لیجیے گا. ہمارے پاس جو میٹرکس آئی دیٹ از بی وچ از اکول ٹو 1 3 -5 1 5 0 1 -2 2 -7 0 0 0 -4 20 0 0 0 0 0. ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں, یہ جو میرے پاس ایشلون فارم میں میٹرکس بنی ہے وہ کیا ہے, 1 3 -5 1 5 0 1 -2 2 -7 0 0 0 -4 20 0 0 0 0 0. Now we know from theorem 1
وہ جو بھی ہم نے کیا ہے, the first 3 rows of B form a basis for the row space of A, ٹھیک ہے نا, as well as the row space of B. Thus basis for row A are, ٹھیک ہے نا, یہ غور سے دیکھنے, basis for row A are given by, the first one is 1 3 minus 5 1 5, the second one is 0 1 minus 2 2 minus 7, the third one is 0 0 0 minus 4 and 20. For the column space, observe from B that the pivots are in column 1 2 and 4, ٹھیک ہے نا. Hence columns 1 2 and 4 of A, ٹھیک ہے نا, 1 2 4 of A, یہ خیال رکھیے گا, not B, form a basis for column A. Now basis for column A are minus 2 1 3 1, minus 5 3 11 7, 0 1 7 5. Okay, now we proceed further. Notice that any echelon form of A provides in its non-zero rows a basis for row A and also identifies the pivot columns of A for column A. However, for null A, we need the reduced echelon form. Now further row operations on B will provide you the matrix C, which is given by 1 0 1 0 1, 0 1 minus 2 0 3, 0 0 0 1 minus 5, 0 0 0 0 0. Okay, now we can write the equation Ax is equal to 0, which is equivalent to Cx is equal to 0, that is x1 plus x3 plus x5 is equal to 0, then x2 minus 2x3 plus 3x5 is equal to 0, and lastly x4 minus 5x5 is equal to 0. The third equation, I read it once again, x4 minus 5x5 is equal to 0. Therefore we can say that x1 is equal to minus x3 minus x5, x2 is equal to 2x3 minus 3x5, and x4 is equal to 5x5 with x3 and x5 free variable. ٹھیک ہے, therefore we can say the basis for null A, which is given by the set containing 2 column vectors. The first one is minus 1 2 1 0 0, minus 1 minus 3 0 5 1. تو اس کے اندر کیا ہے, basis for null A, there will be 2 bases for null A. ٹھیک ہے, یہ ذرا ایک چیز غور کرنے والی ہے, دیکھ لیں اس میں کہ unlike the basis for column A, the basis for row A and null A have no simple connection with the entries in A itself. یہ ذرا غور سے دیکھ لیجئے, پھر کہیں کہ unlike the basis for column A, the basis for row A and null A have no simple connection with the entries in A itself. جی ہم نے جو ایگزامپلس کی ہیں آپ کو السٹریٹ کیا, آپ کو طریقہ کار بتایا کس طریقے سے آپ رو اے کو ہینڈل کریں, کالم اے کو ہینڈل کریں, نل اے کو ہینڈل کریں, ان کے کس طریقے سے آپ بیسس کیلکولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو آپ کو لے کے جا رہی ہیں الٹیمیٹلی رینک معلوم کرنے کے لیے کہ آپ کسی بھی میٹرکس کا رینک کس طریقے سے معلوم کریں گے, کس طرح سے کیلکولیٹ کریں گے. اب جو ہماری ڈیفینیشن جو ہم نے بھی آپ کے پاس اسکرین پہ لائی ہے وہ وہی ہے رینک کے بارے میں. جی دیکھیں یہ ڈیفینیشن ہمارے پاس آئی ہے. The definition is the rank of A is the dimension of the column space of A. ٹھیک ہے, کیا کہا ہے, the rank of A کیا چیز ہے, کوئی میٹرکس ہے, is the dimension of the column space of A. اگر آپ کے پاس کوئی کالم اسپیس دی ہوئی ہے, اس کی آپ ڈائمینشن اگر نکال لیں تو آپ کے پاس رینک آ جائے گا. Since row A is the same as column A transpose, ٹھیک ہے نا, رو A کیا ہے, column of A transpose. The dimension of the row space of A is the rank of A transpose. Once again, the dimension of the row space of A is the rank of A transpose. یعنی یہ آپ یاد رکھیے گا, یہ تینوں چیزیں جو ہمارے پاس آ رہی ہیں. The next one is the dimension of the null space is sometimes called the nullity of A. یہ nullity اور rank ساتھ ساتھ چلیں گے, اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا. یہ ڈیفینیشن ہے, یہ کانسیپٹ کی بات ہے, بالکل ڈیفائن کی ہوئی چیزیں ہیں, ان کو ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں. مثال کے طور سے آپ کا نام احمد ہے تو ہم آپ کو احمد ہی کہہ کے پکاریں گے, اگر ہم آپ کو سعید کہہ کے پکاریں گے تو آپ اس کو جواب نہیں دیں گے.
اسی طریقے سے یہ ڈیفینیشن جو ہوتی ہیں وہ ایگزیکٹ ورڈس ہوتے ہیں. دی رینک آف اے از دی ڈائمینشن آف دی کالم اسپیس آف اے. Since row A is the same as column A transpose, the dimension of the row space of A is the rank of A transpose. اسی طریقے سے the dimension of the null space is sometimes called the nullity of A. ٹھیک ہے, null space A معلوم کر لیں گے نا, null space of A, اور اس کے بعد اس کی ڈائمینشن اگر معلوم کریں گے تو وہ اس کو ہم کہیں گے nullity of A. یہ رینک تھیورم ہے. جیسے میں نے بتایا کہ رینک کی بات ہو رہی ہے, رینک کا چیپٹر ہے, رینک کا لیکچر ہے, تو اب ہمارے پاس ڈیفینیشنس آئی ہیں, پہلی ساری کی ساری فاؤنڈیشنس تھیں. دی رینک تھیورم کیا ہے؟ دی ڈائمینشن آف دی کالم اسپیس اینڈ دا رو اسپیس آف این ایم بائی این میٹرکس اے آر ایکول. یہ بڑی عجیب سی بات کہہ دی ہے. دی ڈائمینشنز آف دا کالم اسپیس اینڈ دا رو اسپیس آف این ایم بائی این میٹرکس اے آر ایکول. یہ خیال رکھیے گا, کبھی بھی آپ کے پاس رو اسپیس اور کالم اسپیس آ جائیں تو ان کی ڈائمینشن ہمیشہ برابر ہوں گی. دس کامن ڈائمینشن دی رینک آف اے. یہ جو ابھی میں تھیورم آپ کو بتا رہا ہوں یہ بیسیکلی رینک کے بارے میں ہے, اور رینک جو ہوتا ہے نا ہمارے پاس میٹرکس کا ہوتا ہے, اور ہمارے پاس میٹرکس یہاں پہ دی ہوئی ہے ایم بائی این. جب ہم رو اسپیس کی ڈائمینشن کی بات کر رہے ہیں یا کالم اسپیس کی ڈائمینشن کی بات کر رہے ہیں تو بیسیکلی رینک ہی بات کر رہے ہیں, اور یہ تھیورم اسی کے بارے میں ہے. جی تھیورم کو ذرا دیکھ لیں, کیونکہ تھیورم کی اسٹیٹمنٹ ہے اور یہ چیز بالکل ایک کلیئر ہونی چاہیے اور ایک ہی ہونی چاہیے. میں کہوں آپ کہیں, سب اس کو ایک ہی بات کہیں گے. دی ڈائمینشنز آف دی کالم اسپیس اینڈ دا رو اسپیس آف این ایم بائی این میٹرکس اے آر ایکول. دس کامن ڈائمینشن دا رینک آف اے آلسو ایکولس دا نمبر آف پیوٹ پوزیشنز ان اے اینڈ سیٹسفائز دا اکویشن. اور وہ کیا اکویشن ہے آپ کے پاس؟ رینک اے پلس ڈائمینشن آف نل اے از اکول ٹو این. یہ ایک اکویشن ہے جو اکویشن بڑی امپورٹنٹ ہے اور اہم ہے کہ رینک اے پلس ڈائمینشن آف نل اے از اکول ٹو این. این کیا چیز ہے آپ کے پاس جس کے اندر این کالمز ہے, ایم روز این کالمز ہیں. تو یہ ذرا خیال رکھیے گا, اگر رینک اے پلس ڈائمینشن آف نل اے اگر آپ ایڈ کریں تو اس کا جواب این کے برابر آنا چاہیے. یہ فارمولا ہے, یاد رکھیے گا, رٹا لگا لیں بے شک. کیا ہے؟ رینک اے پلس ڈائمینشن آف نل اے از اکول ٹو این. اب ہمارے پاس کچھ ایگزامپلس ہیں. اتنی ایگزامپلس کو جو ابھی ہم نے چیزیں بتائی ہیں یہ ایلیبریٹ کریں گے, اسی تھیورم کو ایلیبریٹ کریں گے ایگزامپلس کی مدد سے, تاکہ آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں. جی ایگزامپل 6a. If A is a 7x9 matrix with a 2-dimensional space, what is the rank of A? اس کا سیکنڈ پارٹ ہے, could a 6x9 matrix have a 2-dimensional null space? Solution is, since A has 9 columns, therefore rank A plus 2 should be equal to 9. Hence, rank A is equal to 7. یہی فارمولا لگایا ابھی ہم نے جو ہمارے پاس ابھی فارمولا دیا تھا. Rank A plus dimension of null A is equal to n. B part, if a 6x9 matrix, call it B, had a 2-dimensional null space, it would have to have rank 7 by the rank theorem. کیوں؟ وہ اس میں وہی لگائیں, لگا کے دیکھیں تو آپ کے پاس 9 minus 2 is 7. But the column of B are vectors in R6, and so the dimension of column B cannot exceed 6. Example 7 اور 8 جو ہیں وہ سادہ سی ہیں, اس کو نوٹ سے پڑھ لیں اور دیکھ لیں, بڑی اسٹریٹ فارورڈ سی ہیں. ہم ایگزامپل نمبر 9 لیتے ہیں, آپ کی اسکرین پہ جو آ رہی ہے. Find the rank and nullity of the matrix A, which is given by -1 2 0 4 5 -3 3 -7 2 0 1 4 2 -5 2 4 6 1 4 -9 2 -4 -4 7. ٹھیک ہے جی. What you have to do, you have to find, rather verify that values obtained verify the dimension theorem. ٹھیک ہے نا, یہ آپ نے اس کو پروو کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ اس میٹرکس اے کو آپ رو ریڈیوس کریں اور الٹیمیٹ لے جائیں اس کو ریڈیوسڈ ایشلون فارم کے اندر, جو آپ کے پاس بنے گی کیا, جو بن جائے گی 1 0 -4 -28 -37 and 13 0 1 -2 -12 -16 5 0 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 0, یعنی تھرڈ اور فورتھ رو جو ہیں آپ کے پاس زیروز ہیں. پھر کیا کریں آپ, یہ آپ کے پاس صرف اس کے اندر 2 نان زیرو روز آ گئیں. ٹھیک ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں دی رو اسپیس اینڈ کالم اسپیس آر بوتھ 2 ڈائمینشنل, دیئر فور دا رینک اے از اکول ٹو 2. یہ جو میٹرکس تھی آپ کے پاس اس کا رینک 2 تھا. ٹو فائنڈ دی نلٹی آف اے وی مسٹ first find the dimension of the solution space of the linear system which is given by ax is equal to 0. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس سیٹ آف اکویشنز کیا آ جائیں گی, یہ آ جائیں گی x1 minus 4x3 minus 28x4 minus 37x5 plus 13x6 is equal to 0 and x2 minus 2x3 minus 12x4 minus 16x5 پلس 5x6 از اکول ٹو 0. اس کو سالو کر لیں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, جنرل سولوشن ول بی آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ اے کالم ویکٹر آف 6 entries that is x1 x2 x3 x4 x5 x6 that is equal to r into a column vector. Column vector is 4 2 1 0 0 0 plus s into another column vector 28 12 0 1 0 0 plus t into third column vector 37 16 0 0 1 plus u into minus 13 minus 5 0 0 0 1. تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں, تو you can say that the nullity of A is 4. ٹھیک ہے, the matrix A has 6 columns, so rank A plus nullity A is equal to 2 plus 4 is equal to 6 which is equal to n. Example 10 ہے آپ کے پاس جو اسکرین پہ آ رہی ہے, اس کو بھی آپ سالو کر لیجیے گا. یہ کہتی ہے find the rank and nullity of the matrix, then verify that the value obtains satisfy the dimension theorem where A is equal to this matrix 1 minus 3 2 2 1 0 3 6 0 minus 3 2 minus 3 minus 2 4 4 3 minus 6 0 6 5 minus 2 9 2 minus 4 minus 5. ٹھیک ہے, اس کو سالو کر لیجیے گا. ہم آگے کرتے ہیں, آگے چلتے ہیں اور ایک تھیورم کو لیتے ہیں. یہ تھیورم آپ کی اسکرین پہ اب آیا. جی یہ تھیورم ہمارے پاس آیا ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. کافی ساری چیزیں کرنی ہیں ہم نے آج, تو یہ آسان سی چیزیں جلدی سے کر لیتے ہیں. If A is an m by n matrix, then rank A is equal to the number of leading variables in the solution of Ax is equal to 0. ٹھیک ہے, نمبر آف لیڈنگ ویریبلس آپ نے دیکھ لینے, وہ آپ کے پاس رینک آ جائے گا. نمبر بی, نلٹی اے دی نمبر آف پیرامیٹرس ان دی جنرل سولوشن آف Ax equal to 0. ٹھیک ہے, اس میں نمبر آف پیرامیٹرس کی بات ہو رہی ہے, کس کے اندر, Ax equal to 0 کے اندر. ایگزامپل 11 دیکھیں, اسی کی اپلیکیشن ہے. فائنڈ دی نمبر آف پیرامیٹرز ان دی سولوشن سیٹ آف Ax equal to 0 if A is a 5 by 7 میٹرکس آف رینک 3. رینک دیا ہوا ہے, اسکواڈر دیا ہوا ہے. ہمارے پاس پتا ہے نلٹی A is equal to n minus رینک A. ہمارے پاس n یہاں پہ 7 ہے, رینک ہمارے پاس 3 دیا ہوا ہے, 7 minus 3 is equal to 4. سو ہم کہہ سکتے ہیں there will be 4 پیرامیٹرس. کیونکہ نلٹی معلوم کر رہے ہیں نا, تو نلٹی میں پیرامیٹرس کی بات ہوتی ہے. ایک اور تھیورم ہے, بڑا آسان سا, اسٹریٹ فارورڈ سا. If A is any matrix, then rank A is equal to rank of A transpose. یعنی A لے لیں, A transpose لے لیں, دونوں کا رینک برابر آنا چاہیے. یعنی 5 by 7 میٹرکس کا بھی وہی رینک آئے گا, اسی کو اگر ٹرانسپوز کر دیں 7 by 5 میٹرکس, اس کا بھی رینک وہی آئے گا. اب نے یہاں پہ کیا چیز دیکھی, 4 فنڈامنٹل میٹرک اسپیسز کی بات کی ہے. پہلی رو اسپیس آف اے کی بات کی ہے, کالم اسپیس آف اے کی بات کی ہے, نل اسپیس آف اے کی بات کی ہے, نل اسپیس آف اے ٹرانسپوز کی بات کی ہے. یہ کیوں بات کی ہے, کیونکہ ہمیں پیرامیٹرز کی بات کر رہے ہیں. تو کیا چیز ہے ہمارے پاس, رو اسپیس آف اے, کالم اسپیس آف اے, نل اسپیس آف اے, نل اسپیس آف اے ٹرانسپوز. تو یہ 4 ہمارے پاس 4 فنڈامنٹل میٹرک اسپیسز ہوتی ہیں. ان کو یاد رکھیں, یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ وغیرہ کرنی ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو آگے لے کے جائیں گی. اگر ہمارے پاس سپوز دیٹ اے از این ایم بائی این میٹرکس آف رینک آر, کوئی بھی میٹرکس ہے اس کے اندر ایم بائی این جس کے اندر آر نان زیرو روز ہیں,
میٹرکس آف رینک آر. اے ٹرانسپوز از این n بائی m میٹرکس. ٹھیک ہے نا, پہلے اے m بائی n ہے تو اے ٹرانسپوز از n بائی m میٹرکس آف رینک آر. تو ہمارے پاس کیا ہے, رو اسپیس آف اے کی ڈائمینشن کیا ہوگی, آر ہوگی. کالم اسپیس آف اے کی ڈائمینشن بھی آر ہوگی. نل اسپیس آف اے کی ڈائمینشن n مائنس آر ہوگی. اینڈ نل اسپیس آف اے ٹرانسپوز کی m مائنس آر. ٹھیک ہے, آر آر n مائنس آر m مائنس آر. رو اسپیس آف اے کی ڈائمینشن آر, کالم اسپیس آف اے کی ڈائمینشن آر, اینڈ نل اسپیس آف اے کی ڈائمینشن n مائنس آر. نل اسپیس آف اے ٹرانسپوز کی ڈائمینشن m مائنس آر. ایگزامپل 12 بڑی سادہ سی ہے, اسٹریٹ فارورڈ. If A is a 7/4 matrix, then the rank of A is at most 4, and consequently the 7 row vectors must be linearly dependent. ٹھیک ہے, if A is a 7/4 matrix, 7 rows, 4 columns, then the rank of A is at most 4, and consequently the 7 row vectors must be linearly dependent. اور کیا کہتے ہیں, if A is a 4/7 matrix, اب 7/4 نہیں, 4/7 matrix, then again the rank of A is at most 4, and consequently the 7 column vectors must be linearly dependent. اس کے اندر بھی وہی چیز جو پہلے ہم نے بتائی تھی, اس کو ہم نے ایگزامپل کی صورت میں آپ کو بتائی ہے. یہ لاسٹلی جی ہمارے پاس ایک انورٹیبل میٹرکس تھیورم آ گیا. یہ انورٹیبل میٹرکس تھیورم کیا کہتا ہے کہ لیٹ اے بی این n بائی n میٹرکس. اب ہمارے پاس اسکوائر میٹرکس ہے جس کا آرڈر n ہے. دین دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس آر ایچ ایکولنٹ ٹو دی اسٹیٹمنٹ دیٹ اے از این انورٹیبل میٹرکس. ٹھیک ہے, یہ کون سی ہے, ہمارے پاس مختلف ڈیفینیشن ہے, مختلف کنڈیشن ہے, ساری کی ساری ایکولنٹ ہے. دی کالم آف اے فارم اے بیسس آف آر این. دوسری چیز ہے کالم آف اے از اکول ٹو آر این. ڈائمینشن آف کالم اسپیس آف اے از این. رینک اے ول بی این. اینڈ نل اسپیس آف اے از 0. اینڈ ڈائمینشن آف نل اسپیس اے از 0. ٹھیک ہے نا. یہ جو میں نے ابھی آپ کو تھیورم بتایا نا, یہ بیسیکلی میٹرکس انورٹیبل تھیورم ہے, یا انورٹیبل میٹرکس تھیورم جسے کہتے ہیں. انورٹیبل میٹرکس تھیورم, اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ ایک میٹرکس اے انورٹیبل ہے, یہ کہہ دیں کہ ان میں سے جو کوئی سی بھی بات کہہ دیں, ساری کی ساری بات ایک ہی ہے. یہ میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے, آپ کسی وقت پروو کر کے دیکھیں, اور اس میں سے کوئی سی بھی ایک ڈیفینیشن اٹھائیں اور دیکھیں کیا یہ وہی چیز ریپرزینٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. یہ کیونکہ ذرا سی مشکل بات ہو گئی ہے, اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. ہمارے پاس ہے دی انورٹیبل میٹرکس تھیورم. لیٹ اے بی این n بائی n میٹرکس. n بائی n میٹرکس ہے یعنی اسکوائر میٹرکس ہے, اس کا انورس آپ معلوم کر سکتے ہیں پرووائڈیڈ ڈیٹرمنٹ اے از ناٹ اکول ٹو 0. دین دی فالوئنگ اسٹیٹمنٹس آر ایچ اکولنٹ ٹو دی اسٹیٹمنٹ دیٹ اے از این انورٹیبل میٹرکس. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اے از این انورٹیبل میٹرکس ہے, یا آپ کہہ دیں کہ کالم اے از اکول ٹو آر این ہے, یا کہہ دیں آپ ڈائمینشن آف کالم اے از اکول ٹو این ہے, یا آپ کہہ دیں کہ رینک اے از اکول ٹو این ہے, یعنی کہ یہ ساری چیزیں یہی کہہ رہی ہیں کہ اے از این انورٹیبل میٹرکس. اوکے, کلیئر ہے نا یہ بات. ان میں سے کسی ایک کو اٹھائیں, اس کے ساتھ کمپیئر کریں, دوسرے کو اٹھائیں, اس کے ساتھ کمپیئر کریں, تو یہ بات وہی چیز آئے گی. یہ ہمارے پاس ایگزامپل 13 ہے. یہ ایگزامپل لیتے ہیں, یہ آخری ایگزامپل ہے, اس کے بعد اپنے لیکچر کو مکمل کریں گے. کیا ایگزامپل ہے؟ دا میٹریسز بلو آر رو ایکولنٹ. دو میٹریسز دی ہوئی ہیں آپ کے پاس جو دونوں کی دونوں رو ایکولنٹ ہیں, یعنی اے کے اوپر کچھ آپریشن استعمال کی ہیں, کچھ چیزیں جو آپ کے پاس ہیں, روز کو چینج کرنا, انٹرچینج کرنا, یا جس کے اوپر کسی کو ملٹیپلائی کر کے ایڈ کرنا وغیرہ, تو اس میں اپلائی کیے ہیں. ہمارے پاس ایک میٹرکس اے ہے, اور اس کے بعد ہمارے پاس جو میٹرکس بی بنی ہے, دس از رو ایکولنٹ ٹو اے. تو ہم کیا کہتے ہیں, ناؤ یو ہیو ٹو فائنڈ دا رینک اے اینڈ ڈائمینشن آف نل اے. یہ آپ نے معلوم کرنا ہے. یو ہیو ٹو فائنڈ دا بیسس فار کالم اے اینڈ رو اے. ٹھیک ہے نا, اے ہے آپ کے پاس اور بی ہے, لیکن اے اور بی کیونکہ رو ایکولنٹ ہے تو اس میں وہی چیزیں اپلائی ہوں گی. تیسری چیز ہے واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ ٹو پرفارم اف ون وانٹس ٹو فائنڈ اے بیسس فار نل اے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ ایگزامپلس کے اندر 3-4 چیزیں آپ کو معلوم کرنی ہیں, یہ ایگزامپلس میں معلوم کر لیجیے گا. یہ ہم نے بہت ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں اور کرائی ہیں اور کی بھی آپ نے. میرے خیال میں کوئی دشواری پیش نہیں آنی چاہیے. اب آج کے لیکچر کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. ہم رکتے ہیں کیونکہ ہم نے کافی ساری چیزیں کور کر لی ہیں. آج کا جو چیپٹر تھا, آج کا جو لیکچر تھا, بڑا امپورٹنٹ اور اہم اس معاملے میں تھا, کیونکہ ہم نے رینک کی بات کی. جب رینک کی بات کی تو ہم نے کالم اسپیس کی بات کی, ہم نے نل اسپیس کی بات کی, ہم نے رو اسپیس کی بات کی. پھر کیا کیا ہم نے,
اے ٹرانسپوز کی بھی یہاں پہ بات کی, اور میٹرکس کا ہم نے الٹیمیٹلی رینک نکالا, نلٹی نکالی. یہ کافی ساری چیزیں آج ہم نے کر لی ہیں. اس میں آپ کو میکینیکل میتھمیٹکس زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی, ایکسرسائز کریے گا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جس میں ہم اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے, رینک کو نہیں, ویکٹر اسپیسز کو. ٹھیک ہے, اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. ایکسرسائزز کرتے رہیے گا, میتھمیٹیکل ایکسرسائز, فزیکل ایکسرسائزز ایز ویل ایز مینٹل ایکسرسائز. دماغی ایکسرسائزز کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اللہ حافظ, السلام علیکم.